السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ اردو چینل پہ آپ کے لیے میں او اور اے لیول سے جو تعلق رکھتی ہیں نظمیں اور ماسٹرز کے کچھ اردو ماسٹرز کے اس میں بھی ہیں وہ لے کر حاضر ہوتی ہوں ہمیشہ، اور آپ کو ایک اچھے سے وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسرار الحق مجاز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اسرار الحق مجاز کا ہم پہلے تھوڑا سا تعارف آپ کو کر دیں۔ وہ قصبہ روتلی ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا نام اسرار الحق تھا اور ان کا قلمی نام مجاز تھا۔ نومبر 1911 میں وہ پیدا ہوئے۔ اب لکھنؤ ان کی جو ہے نا، لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا۔ لکھنؤ کی مخصوص تہذیب اور شعر و ادب کی سرزمین سے ان کو اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ردولی کی درسگاہ میں ایک ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی، پھر وہ لکھنؤ آ گئے۔ ان کے والد جو ہے محکمہ رجسٹریشن میں ہیڈ کلرک تھے۔ پہلے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر آگرہ ان کے والد کا تبادلہ ہوا تو آگرہ کے کالج میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ سائنس کیا۔ انجینئر مشہور تھے، انجینئر بننے کا ان کو شوق تھا۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کر کے 1936 میں انہوں نے آواز کے پہلے مدیر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بہت عرصے تک بمبئی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے۔ لکھنؤ آئے، کچھ رسالوں کی ادارت کی، مگر ان کی افتاد طبع ایسی تھی کہ وہ ملازمت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو پورا انہوں نے شاعری کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا جہاں ہم ذکر کرتے ہیں تو مجاز کا نرم لہجہ، ان کی چنیدہ موضوعات، مضامین، رومانیات، ان کا احساس، ان کے تخیل کا گداز، سحر انگیزی ایک طرف، اور ان کے جو زمانے کے سیاسی اقدار تھے، سماجی اقدار تھے، اس میں ترقی پسندی کے انقلابی موضوعات پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا۔ اب رومان اور انقلاب کا ایسا حسین اور دلکش پیرایا ہے مجاز کے ہاں جو کہ بالکل منفرد ہے، اور اگر آپ گہری نظروں سے دیکھیں تو وہ کسی ان کے عہد کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ مجاز کی شاعری میں ایک کسک ہے، رومانیت میں ہے، اور رومانس کے ساتھ جتنی تڑپ انہوں نے پیدا کی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ ان کی شاعری ان کے ذاتی خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی بہت ساری مشہور تصانیف ہیں۔ اچھا، ان کا انتقال جو ہے 1955 میں ہوا۔ اب ہم اس کو کم کرتے ہیں اور اب میں آپ کو نوجوان جو ان کی نظم ہے اس کے بارے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ ان کی نظم نوجوان کی میں تشریح پیش کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو اس لیے بتا دی حالات زندگی، کیونکہ میں نے پہلے جو ویڈیو کی اس میں نے اسرار الحق کے حالات زندگی نہیں بتائے تھے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نظم سے۔ جلال آتش و برق سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ یہ ہے ان کا نوجوان سے خطاب، ٹھیک ہے؟ اس میں مجاز نوجوان نسل کو انقلاب کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ان سے مخاطب ہیں۔ اب مجاز کی اس نظم سے آپ کو ایک نظم یاد آئے گی جو ہم نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی جو آپ کے نصاب میں ہے، جاوید نامہ، ٹھیک ہے؟ تو جاوید نامہ کی انہوں نے تقلید کی ہے ایک طرح سے، ان کی اس کو ہم تتبع کہتے ہیں کہ جو کسی کی نظم کے موضوع پہ نظم بنائی جائے، اور اس نظم میں وہ پوری نوجوان نسل سے مخاطب ہیں۔ اب وہ نوجوان ایک واحد نوجوان سے مخاطب ہے، نوجوان سے خطاب، مگر ان کا مخاطب پورا نوجوان طبقہ ہے۔ تو وہ قوم کے نوجوانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور چھپی قوتوں کا احساس کرو، کیونکہ تمہاری جو خون کی حرارت ہے وہ سراپا آگ ہے، تمہارے بدن میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں، تمہارے اندر بادل کی سی کڑک ہے۔ اگر تم اپنی باطنی قوتوں کو جمع کر دو، اپنی اندر جو آپ کی قوتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو یکجا کرو، جمع کر دو، تو تمہاری زبردست شخصیت ایسی ہوگی کہ جس سے موت بھی گھبرائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تمہاری جوانی اتنی زوردار ہوگی کہ اس سے موت بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ۔ دیکھیں، نوجوانوں کو موسیقی سے لگاؤ ہوتا ہے اور اسے روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے، لیکن قوموں کی جو تاریخ بنتی ہے، قوم کی تاریخ کیسے بنتی ہے؟ جس میں شمشیر و ثنا کو فوقیت حاصل ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، علامہ اقبال کا شعر ہے نا۔ تو طاؤس و رباب جو ہوتا ہے، جہاں موسیقی آتی ہے وہاں سے زوال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے طلباء میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے،
جو موسیقی سنتے ہیں، لیکن موسیقی آپ کے اندر ایک ویسے جذبات پیدا کر دیتی ہے جس سے آپ قوم کے لیے کچھ اتنا کر نہیں سکتے. آپ تو مسلمان کی جو شان ہے وہ تلوار ہے. اب ایسے نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تلوار ہے تو تلوار لے کے ایک دوسرے سے آپ لڑنے نکل جاؤ، ایسے نہیں. مطلب بہادر ہونا ہے، اس قوم کے لیے بہادر ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو قوموں کی تاریخ میں شمشیر و سنا کو فوقیت حاصل ہے، اور طاؤس و رباب سے میں نے آپ کو بتایا کہ زوال کی ابتدا ہوتی ہے. تو شاعر نوجوانوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محنت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. تیشا کہتے ہیں کلہاڑی کو. تو وہ کہہ رہے ہیں صدائے تیشا مزدور ہے تیرا نغمہ. جو کلہاڑی کی مارنے کی آواز ہوتی ہے نا، وہ تمہارا نغمہ ہونا چاہیے. تم محنت کرو، تم آگے بڑھو تو تمہیں برتری حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تیشا جو ہے مزدور سے نکلنے کی، اس تیشا مزدور سے نکلنے والی آواز تمہارے لیے نغمہ بن جانی چاہیے. اور اگر تم اچھا ہوتا کہ تم اسے ہی سکون زندگی سمجھ لیتے. اور چونکہ مجاز کا تعلق جو ہے وہ اشتراکی ذہنیت سے ہے، اشتراکی ذہنیت رکھتے تھے وہ، تو اس لیے انہوں نے مزدور کی بات کی ہے. دیکھیں جہاں انقلاب کی بات ہوتی ہے، میں نے جوش کی شاعری بھی آپ کو پڑھائی، وہاں ضرور ہی ضرور وہ مزدور کی بات کرتے ہیں. تیسرا اور چوتھا شعر ہے تیرے قدم پر نظر آئے محفل انجم. پہلے ہم تیسرا کر لیتے ہیں، پھر ہم چوتھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو آسانی ہو جائے. اچھا. تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ پاک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوجوان اپنے اندر سرکشی اور بغاوت کے جذبات کو تیز کر دیں، یعنی ادھر ادھر کے کھیل کود، فضول تماشوں میں، آج کل کے دور میں موبائل میں، گیجٹس میں لگنے کی بجائے اپنے مقصد پر نظر رکھیں، ان کی جوانی بے مثال ہو، ان کی جوانی ایسا ہو کہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہ اوج ثریا تک جا سکتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کی منزل ستاروں سے بھی آگے ہوگی. تو مجاز جو ہے نوجوان نسل کے لیے ایسی بلند منزل کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو ستاروں سے بلند ہو، ستاروں سے بھی اوپر ہو، ستارے تیری منزل ہو اور ستارے تیرے قدموں کے نیچے آ جائیں. یعنی کہ اگر نوجوانوں میں انفرادیت ہو، بانک پن ہو، اپنی منزل سے لگاؤ ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ ستاروں سے آگے جا سکتا ہے. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر. اب ویسے آج کل جو بالکل ہی چھوٹی نسل آ رہی ہے نا، مڈل اسکول کے بچے، انہوں نے اپنی زندگی کو یہ مقصد بنا لیا ہے کہ وہ بس گیجٹس ہیں، اسمارٹ واچ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور پتہ نہیں اب تو بہت ساری ڈیوائسز ہیں جن کا نام زبان زد عام نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. مطلب مجھے آبویسلی اتنا سارا نہیں پتہ، ٹیبلٹس ہیں اور کیا ہے، بہت ساری چیزیں. تو ان کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نوجوان، اگر تمہاری جوانی اور سے وابستہ قوت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ قوم کی امانت ہے. اور اس امانت کا بہترین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، جو بھی کچھ، وہ قوم کی امانت ہے. تو اس امانت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور نوجوان قوم کے بازو جو ہوتے ہیں نا، شمشیر زن ہوتے ہیں. وہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ساری توانائی، ان کی قوت، ان کی صلاحیتیں قوم کی اجتماعی امانت ہوتی ہیں. تو کڑے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے کہ جو استحصالی قوتیں ہیں، جو لوگوں کا استحصال کر رہی ہیں، ناانصافیاں ہیں، جبر ہے، اس کے خلاف چلنے والی تحریکوں کا حصہ بننا چاہیے. ہم اپنے آپ میں کھوئے ہوئے ہیں، چاہے ہم، اب میں بہت اس موضوع پہ کہیں نکل جاؤں گی، اس سے اچھا ہے کہ ہم ادھر ہی رہیں. تو پھر مجاز کیا کہتے ہیں کہ بدی کے خارزار کو گل و گلزار میں چینج کرنے کے لیے، جو برائی ہے اس کو باغ بنانے کے لیے نوجوانوں کو اپنی توانائیاں کام میں لانے کی ضرورت ہے. وہ دکھوں کا مداوا بن سکتے ہیں، وہ خارزار کانٹوں کے اندر سے گلاب نکال کر معاشرے کو، قوم کو سکھ چین دے سکتے ہیں، خوشحالی. دیکھیں نا، اب قوم کا مستقبل کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت دفعہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قوم کا، ہمارا تو ٹائم ختم ہو گیا. اسرار الحق مزاج بھی نظمیں لکھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے، کل کلاں کو ہم بھی نہیں رہیں گے. لیکن اب آپ جیسے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے نا.
تو اس کے لیے یہ نظمیں آپ کے نصاب میں شامل کی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ رٹیں اور پڑھ لیں اور لکھ کے آ جائیں، اس سے کچھ سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر، بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب اور قوم کے لیے قربانی دینے کو کہہ رہے ہیں نوجوانوں سے، کہتے ہیں سکون اور آرام اور چل بل رہنا، جیسے آج کل کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کہتے ہیں چل رہے ہیں مس، آرام سکون، یہ ساری چیزیں کون ہیں؟ کمزور اور بوڑھے لوگ کے لیے۔ جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ تو پارے کی مانند ہوتے ہیں، ان کے اندر تو پارا بھرا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے نکلے یہاں ڈوبے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی علامہ اقبال شاہین کے بارے میں، جیسے شاہین نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دیتے تھے، تو کیا کہتے تھے وہ آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ستاروں پہ کمن، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ تو نوجوان کو تو ایسا ہونا چاہیے، نوجوان کو تو سیما فطرت ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو اس میں نہیں ہے کہ وہ سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، چین سے رہیں، کچھ کام نہ کریں، اور نوجوان تو ہر وقت کچھ کرنے کو مسترب رہتے ہیں، ان کی بے قراری، ان کا اضطراب ان کے اندر ولولہ اور شوق پیدا کرتا ہے، میں یہ سیکھ لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، اور پھر تحریک آتی ہے، پھر انقلاب ہوتا ہے۔ اور شاعر نوجوانوں سے قربانی کی توقع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے تمہاری جان چلی جائے لیکن قوم کے لیے بہنے والے خون سے ہی آزادی پروان چڑھتی ہے۔ تو تمہارا خون جب زمین کو ملے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اوریجنل خون کی بات ہو رہی ہے، مطلب آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی اپنے صلاحیتوں کو خون کی طرح آپ استعمال کریں، اور آپ ایسا انقلاب برپا کریں اپنی تعلیم کے ذریعے کہ اس خار زار سے، جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں، جس ماحول میں اس وقت ہم ہیں، جھوٹ دھوکہ فریب، ہمارے آپ کی نئی نسل سے مہکتے گلاب پھوٹنے چاہیے، اور اس کے بعد وہ انقلاب آئے گا جس سے لوگ سکون اور راحت سے رہ سکیں گے۔ اب دیکھیں خلاصہ کیا ہے اس کا، خلاصہ اس نظم کا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کے نوجوان اپنی جوانی میں وہ آگ اور گرج پیدا کر کے موت بھی ہیبت زدہ ہو جائے، موت بھی ڈر جائے، اور فرہاد کا تیشہ اٹھا جوانی کی گیر۔ آپ کو پتہ ہے نا فرہاد نے لیلا کے لیے وہ نکالا تھا، دودھ نکالا تھا نہروں سے، اس سے پہاڑ سے کھود کے، پتھروں کی صدائیں، اور تمہاری جو جوانی کی کمندیں جو ہیں وہ ستاروں پہ ہونی چاہیے۔ تمہاری جوانی اس کانٹوں بھری دنیا میں گلاب کی امید ہے، اور زمانہ ایک ضرب کلیم کا منتظر ہے۔ خواب سکون تو جو ہوتا ہے نا وہ بڑھاپے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تمہارے لہو کی گرمی کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اور تمہاری کوئی قربانی ضائع نہیں جائے گی اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ اپنی قوم کے لیے قربانی دیں گے، اگر آپ آگے بڑھیں گے، اگر آپ محنت سے پڑھتے رہیں گے۔ آپ کو تو میں یہی کہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پھول ہی پھول کھلیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم آج کے ٹاپک کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آپ جو ہے چینل پلیز ان بچوں میں ضرور پھیلائیے جو ٹیوشنز نہیں لیتے ہیں، جو خود سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مجھے میسج کر کے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔